اندھیرے آسمان پر چمکتے ستارے بھی کبھی کبھی کسی گمنام چراغ کی روشنی کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں اور قسمت کی بازی پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے غلام کی جو وقت کی کروٹوں میں چھپا ہوا راز تھا، جسے جان کر پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ وہ ایک معمولی غلام تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی، ایک ایسا خواب تھا جو کوئی دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سلطنت کے دربار میں جہاں بڑے بڑے رئیس، وزراء اور سپہ سالار اپنی شان کے قصے سناتے تھے، وہیں ایک عام سا غلام جھکا ہوا خاموشی سے زمین پر نظریں جمائے کھڑا رہتا تھا۔ پرانے زمانے میں ایک بڑی سلطنت کا حکمران بے حد ظالم تھا۔ وہ عوام کی تکالیف کو نظر انداز کرتا اور صرف اپنے محل کی عیش و عشرت میں مگن رہتا تھا۔ اس کے دربار میں کئی غلام تھے جو دن رات خدمت میں لگے رہتے تھے۔ انہی میں سے ایک ایسا غلام جو نہایت ذہین، محنتی اور ایماندار تھا۔ اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، مگر دربار کے لوگ اسے غلام دانا کے نام سے پکارا کرتے تھے، کیونکہ وہ عام غلاموں سے مختلف تھا۔ وہ صرف محنت نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگوں کی باتیں غور سے سنتا تھا اور درباری سیاست کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا، جو شخص سب سے زیادہ عقل مند اور بہادر ہوگا وہی اگلا وزیر بنے گا۔ بڑے بڑے سردار اور امیر لوگ سامنے آئے، مگر غلام دانا خاموش رہا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور مذاق میں کہہ دیا، کیا تم بھی وزیر بننے کا خواب دیکھتے ہو؟ غلام نے جھک کر عرض کی، حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی عقل آزما سکتا ہوں۔ دربار میں کہکے بلند ہو گئے، مگر بادشاہ کو اس غلام کی باتوں میں ایک خاص اعتماد محسوس ہوا اور اس نے اسے آزمائش کا موقع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے غلام کو ایک مشکل کام سونپا۔ اسے حکم دیا کہ وہ ایک ہفتے میں سلطنت کے سب سے چالاک مجرم کو پکڑ لائے، جو کئی سالوں سے قید میں جانے سے بچ رہا تھا۔ غلام نے نہ کوئی سپاہی لیا، نہ ہتھیار، بس عقل و تدبیر سے کام لیتے ہوئے مجرم کے ساتھیوں سے دوستی کی اور راز اگلوا لیے۔ ایک ہفتے بعد جب غلام دربار میں آیا تو اس کے ساتھ وہی مشہور مجرم زنجیروں سے جکڑا ہوا کھڑا تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، غلام نے یہ کارنامہ کیسے انجام دے دیا؟ یہ کامیابی غلام کو دربار میں خاص مقام دلا گئی۔ بادشاہ نے اس سے ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ حکم دیا کہ وہ سلطنت میں سب سے ایماندار شخص کا انتخاب کرے تاکہ اسے بطور جج مقرر کر دیا جائے۔ غلام نے کئی دن تحقیق کی اور آخر میں ایک درویش کو پیش کیا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اس کی ایمانداری کے قصے غلام نے خود بھی دیکھے تھے۔ بادشاہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ خود بھی اس درویش کی نیکیوں کے بارے میں سن چکا تھا۔ اب غلام کی عقل مندی کا چرچا ہر طرف ہونے لگا۔ دربار میں موجود وزراء اور سردار غلام کی کامیابیوں سے جلنے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر یہی غلام یوں ہی ترقی کرتا رہا تو ایک دن تخت تک نہ پہنچ جائے۔ وہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش میں لگ گئے۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے کان میں زہر گھول دیا کہ غلام اس کے تخت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے پہلے تو یقین نہ کیا، مگر جب سازشیں بڑھنے لگیں تو اس نے غلام کو بلا کر پوچھا، کیا تم میرے تخت پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہو؟ غلام نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں غلام ہوں، میرے نصیب میں صرف خدمت ہے، مگر قسمت کے فیصلے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ بادشاہ اس جواب پر کچھ دیر سوچتا رہا، مگر اسے غلام پر شک ہونے لگا۔ اس نے غلام کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ ناکام ہو کر ذلیل ہو جائے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو کوئی سلطنت کے سب سے بڑے دشمن ملک کے بادشاہ سے ایک خاص معاہدہ لے کر آئے گا، وہی سلطنت میں سب سے بڑا عہدہ پائے گا۔ غلام نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ وہ اکیلا ہی دشمن بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ وہ نہایت ہوشیاری اور مکاری سے اس کے سامنے ایسی گفتگو کرنے لگا
دشمن بادشاہ دھوکہ کھا گیا اور معاہدہ لکھ دیا۔ جب غلام واپس آیا اور معاہدہ بادشاہ کے قدموں میں رکھا تو پوری سلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ عوام خوشی سے جھوم اٹھی اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس بار اس کے پاس غلام کی عظمت کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ دربار کے تمام وزراء جو اس کے خلاف تھے شرمندہ ہو گئے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ غلام نہ صرف اس کا وزیر ہوگا بلکہ اس کے بعد سلطنت کا حکمران بھی بنے گا۔ یہ سنتے ہی کئی امراء اور سردار ناراض ہو گئے، مگر بادشاہ کی زبان حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ غلام کے سر پر عزت کا تاج رکھا گیا، مگر ابھی قسمت کا ایک اور موڑ باقی تھا۔ چند ہی دن بعد بادشاہ ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب تخت خالی تھا اور سلطنت کی نظریں نئے بادشاہ پر تھیں۔ غلام کے سوا کوئی ایسا نہ تھا جو عقل، ہنر اور ایمانداری میں بادشاہ کے لائق ہو۔ یوں ایک غلام جو کبھی محل کی خدمت کرتا تھا، تاج پہن کر سلطنت کا حکمران بن گیا۔ اب وہی غلام جو ایک زمانے میں بادشاہ کے محل کے فرش صاف کرتا تھا، آج اسی تخت پر بیٹھا انصاف کر رہا تھا۔ مگر جب اس نے پہلی تقریر کی تو ہر شخص حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ نہیں بلکہ سلطنت کا خادم ہوں۔ میں اپنی رعایا کی خدمت کے لیے آیا ہوں، اور اگر میں نے ظلم کیا تو مجھے بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کی یہ بات تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھی گئی۔ یوں ایک غلام جو محض قسمت کا کھیل سمجھ رہا تھا، اپنی ہی عقل، ایمانداری اور تدبیر سے ایسا بادشاہ بن گیا جسے لوگ ہمیشہ یاد رکھنے لگے۔ اس کی کہانی یوں پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہر خاص و عام کی زبان پر یہ کہانی چلنے لگی۔ تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔